الحمد للہ ذی المجد والإحسان والصلاة والسلام على رسوله الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميزان. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وذكرهم بأيام الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے گا ذرا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مہربانی کرو جڑا آن جان والا سلسلہ ہے یہ ختم کر دیو تاکہ جڑے مہمان جنہاں نے اپنی مخصوص حاضری پیش کرنی ہے وہ اپنے وقت مقررہ دے اندر بازوق تے متوجہ مجمع دے سامنے قرآن و سنت دا پیغام تواڈے سامنے دے سکن. رب کریم کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صاحب لولاک ختم الرسل دانائے کل راحت العاشقین مراد المشتاقین ساری امت کے سہارے جناب آمینہ کے پیارے احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں جو نبی پاک کی پاک بزم کے اندر حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محلے کے بڑے عاشق رسول ٹانگوں سے معذور ہیں لیکن دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ ہے. ہر سال الحمدللہ یہ نبی پاک کے میلاد کا جلسہ اپنے گھر میں منعقد کرتے ہیں. میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں. یہ سلسلہ میرے ہوتے ہوئے شروع ہوا تھا. چند بندے یہاں بیٹھ کر نبی پاک کی پاک بزم کا ذکر کرتے تھے. اب الحمدللہ رونقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہر سال کی طرح. حضرات محترم میں چاہوں گا کہ میں چند منٹ آپ کے سامنے چند قرآن و سنت سے نکلنے والے نور کے انوار پیش کروں. قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف رضوی صاحب اور اس کے علاوہ جامع مسجد سہروردیہ قادریہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اصغر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خان حضرات تشریف فرما ہے. ارشد چراہی صاحب شمیر علی اتاری صاحب یقیناً ان سب نے بھی اپنی حاضری پیش کرنی ہے. ہمارا یہاں پہ دوستانہ ماحول ہے. فروخ بھائی جیسے کہتے ہیں ویسے چل پڑتے ہیں.
میں نے تو انہیں کہا تھا کہ عارف صاحب کو ٹائم دیں، لیکن انہوں نے کہا اس سے پہلے چند باتیں آپ ہی عوام کے سامنے بیان کر دیں۔ حضرات محترم، امام کا نام ہے امام سخاوی علیہ رحمہ، کتاب انہوں نے لکھی ہے القول البدی۔ کون سی کتاب ہے جی؟ بڑی مشہور کتاب ہے درود پاک کے موضوع کے اوپر۔ فرماتے ہیں ارشد چرائی صاحب قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، کبھی وہ گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹھے بات تو کر لیں۔ کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ اچھا نا، یہ سارا عمل وہ کر رہا ہے اور پل صراط سے گزر رہا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک ایسا راستہ ہے جس سے گزر کر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ اور پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب حضور علیہ السلام بندے کو دیکھ رہے ہیں، بندہ کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، ایسے لڑکھڑاتا ہوا پل صراط گزر رہا ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ امام سخاوی فرماتے ہیں فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَاوَزَاهُ۔ کہا حضور اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑ کے اس کو پل صراط سے پار کروا کے جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ بندہ جنت میں تو چلا جاتا ہے، لیکن بعد میں حضور علیہ السلام امام سخاوی نے دوسری روایت کے اندر لکھا کہ بندہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انتہائی کٹھن مرحلے میں تھا اور اس وقت جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا تھا، اور میں کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی شمال کبھی جنوب، لڑکھڑاتا ہوا پل صراط سے گزرا نہیں تھا جا رہا۔ حضور کو پہچانے گا نہیں، یہ نہیں پتا ہوگا یہ حبیب خدا ہے۔ درود پڑا ہوگا دنیا کے اندر رہ کر، عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ کون سی ہستی ہیں، پہچانا نہیں پہلے، بعد میں پوچھے گا کہ آپ کون سی ہستی ہیں جو اتنے مشکل لمحے میں، اتنی مشکل گھڑی میں، اتنے مشکل مقام میں، جہاں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا تھا، جہاں پر میرے لیے اگر جہنم کا فیصلہ ہو جاتا تو میں نے جہنم کا عذاب سہنا تھا، اب میں جنت میں جا رہا ہوں، ساری جتنی بھی آگے لمحے ہیں اللہ نے جنت کے اندر موت تو رکھی نہیں نا، جتنے بھی لمحے ہیں خوشی سے گزاروں گا۔ بتائیے کون سی ہستی ہے جنہوں نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے کہ آپ مجھے پل صراط سے گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے میرے امتی، میں تیرا حبیب، تیرا نبی ہوں، جو تو نے دنیا کے اندر میری ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا تھا، آج اس درود کی برکت یہ ہے کہ وہ درود تیرے لیے باعث نجات بن گیا ہے۔ اس درود کی برکت سے میں نے تیرے ہاتھ کو تھاما ہے اور تجھے جنت کی راہ میں چلا دیا۔ کہا کہ وہ درود نور بن کے آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی نور نہیں، نبی کی ذات پہ پڑھا جانے والا درود نور بن جاتا ہے، نبی تو نور لانا نور ہوگا۔ تو حضور نور بن کے آئے ہیں، اس عقیدت سے، اس پیار سے پڑھیں، کھچڑی نہ پکائیں۔ میں دیکھ رہا تھا کئی بندے آتے ہیں کہیں جاتے ہیں، دیکھیں یہ نبی پاک کی پاک بزم ہے، جب بھی آئیں باوضو ہو کر آئیں، با ادب طریقے سے بیٹھیں، اور جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے وہ کسی دنیا دار چودھری کے، کسی لفنڈر کے تذکرے نہیں کر رہا، وہ ساری کائنات کے والی کے تذکرے کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اس نیت سے، اس عقیدت سے درود پاک پڑھیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم،
تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں. ایک دفعہ باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم. حضرات محترم، میں نے سورۃ آل عمران کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. تیسرا پارہ ہے، آخری رکوع ہے. رب فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتائے عشق مصطفیٰ جنہوں نے اس آیت کے ماتحت 10 نکتے بیان کیے ہیں. میں کوشش کروں گا سارے بیان کر دوں وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، دنیا مارز وجود میں نہیں آئی، دنیا بھی نہیں بنی، دنیا کا وجود ابھی قائم نہیں ہوا. اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا. عہد کیا لیا؟ کہ عہد یہ تھا کہ اے نبیوں، جب میں نے تمہیں حکمت عطا کی ہے، میں نے تمہیں نبوت عطا کی ہے، جب تمہارے دور نبوت کے اندر، تمہارے دور حکمت کے اندر، دور تبلیغ کے اندر میرا حبیب آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ وہ حبیب جو تم پر اللہ نے عطائیں کی ہیں اس کی بھی تصدیق کرے گا. میں بات کو مختصر سے مختصر کروں گا، لیکن میں تو بیان بڑا لمبا کرتا ہوں. کچھ دوست مجھے سنتے ہیں، بارے مدینہ مسجد کے اندر درس قرآن ہوتا ہے میرا، تو وہ کہتے ہیں جی حضرت آپ بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں. تو میں تو ایک پوری آیت کا، پوری حدیث کا لب لباب بندے کے ذہن میں بٹھا کے جاتا ہوں، اور میں بتا کے جاتا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت کوئی ریت کا ٹبا نہیں کہ ہوا آئے گی تو اڑا کے لے جائے گی. اللہ کے فضل سے اہل سنت کے عقیدے پر رب کا قرآن بھی گواہ ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی گواہ ہے. اللہ یا رسول اللہ. اور میری تقریر دے دوران نہ نعرہ لایا جی میں چاہنا جلدی تو جلدی میں کور کراں، تانوں ہی ازمائش نہیں پانا. میں بھی لمبیاں محفلاں دا کوئی قائل نہیں کہ 2 بجے تک تانوں بٹھائی رہاں، صبح فجر ٹائم سارے ستے رہو. اے ماحول نہیں. میں یہو جہا بندہ نہیں کہ عوام نو جری کر کے ٹر جاں. کوئی نماز دی لوڑ نہیں، کوئی قرآن دی لوڑ نہیں، بس میلاد منائی جاؤ، میلاد والے دا کھانا منیا جی. اس طرح کا ماحول نہیں بنانا. حضور کا میلاد بھی منانا ہے، حضور نے جو پیغام دیا اس کو اپنی ذات پہ نافذ کر کے بھی جانا ہے. حضرات محترم، فرمایا نبیوں میں نے تم سے عہد لیا، میں نے تمہیں نبوت عطا کی، حکمت عطا کی، اور جب تمہارے دور نبوت میں میرا حبیب آ جائے، آمینہ کا لال آ جائے، کائنات کا والی آ جائے جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. اے محبوب، اے نبیو، تم نے ایمان بھی لانا ہے اس حبیب پر اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. یہاں پر بڑی تاکیدیں لگا کر اللہ نے نبیوں سے عہد لیا. نبیوں کی ذات گناہوں سے معصوم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو وراء الورا ثابت کیا کہ نبیوں کا مقام بڑا ہے، لیکن جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ نبیوں کا نبی بن کے تشریف لا رہا ہے. حضرات محترم، نبیوں سے عہد لیا گیا. آدم علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ آدم علیہ السلام، آپ کے دور حکومت کے اندر اگر میرا حبیب آ جائے، میرا محبوب آ جائے، وہ آ جائے جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ آ جائے جو بیٹیوں کا مقام بیان کرنے آیا ہے، وہ آ جائے جو بیٹیوں کو رحمت بنانے آیا ہے، وہ آ جائے جو ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت کو بیان کرنے آیا ہے، وہ آ جائے رضا ربی فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا ہے.
جب وہ آ جائے الوالد ابواب اوسط الجنہ، جب والد کو جنت کا درمیانی دروازہ کہنے والا آ جائے تو اے میرے نبیوں مجھ سے یہ عہد کر لو، اپنی تبلیغیں چھوڑ دینی ہے، اپنے کلمے چھوڑ دینے ہیں، اپنا واعظ و نصیحت چھوڑ دینا ہے، میرے نبی پر ایمان لے کر آنا ہے، اپنے کلموں، اپنی تبلیغ کو، اپنے دور حکومت کو، اپنے دور نبوت کو چھوڑ کر میرے نبی پر اپنی امت کو کہنا ہے، اپنی امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ اب رب کا حبیب آ گیا ہے، اب رب کا محبوب آ گیا ہے، اب کائنات کا والی آ گیا ہے، اب یتیموں کا سہارا آ گیا ہے، اب بے کسوں کا ماوا آ گیا ہے، اب یتیموں کا ملجا آ گیا ہے، اب ضعیفوں کا داتا آ گیا ہے۔ اے میرے نبیوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے عالم کائنات، عالم ارواح میں وجود کائنات سے پہلے سب سے یہ عہد لیا کہ اے میرے نبیوں وعدہ کر کے جاؤ، تمہیں میں حکومت عطا کروں گا، تمہیں میں نبوت عطا کروں گا، تمہارے دور حکومت میں میرا نبی آ جائے، کلمے چھوڑ کر میرے نبی کی غلامی میں آ جانا ہے۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں صحیح تعداد اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، لیکن کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں۔ حضرت امام ابو جعفر تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ لم یبعث اللہ نبیا من آدم من بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد من بعث وهو حی لیؤمنن ولینصرن۔ امام ابو جعفر تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ حضرت علی کی روایت ہے، کہا اللہ نے عہد لینے کے بعد کسی نبی کے دور حکومت میں اپنا محبوب بھیجا نہیں، آدم علیہ السلام کے دور حکومت میں اپنا نبی بھیجا نہیں، یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں اپنا نبی بھیجا نہیں، شیس علیہ السلام کے دور حکومت میں اپنا نبی بھیجا نہیں۔ عہد لیا ہے، کہا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت میں رب کے حبیب کا تذکرہ نہ کیا ہو، اپنی امت میں رب کے محبوب کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت میں رب کائنات کے حبیب کے تذکرے کیے ہیں کہ وہ آخر میں نبی آئے گا جو یتیموں کا والی ہوگا، وہ آخر میں نبی آئے گا جو سب کا داتا بن کے آئے گا۔ علامہ امام ابو جعفر تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، کہا نبی آیا نہیں، نبی نے دنیا میں آنا ہے۔ نبیوں نے پہلے تذکرے کر دیے، آمد کے تذکرے پہلے کر کے نبیوں نے بتا دیا نبی آیا نہیں، پہلے ہی اللہ کے رسول کا میلاد منایا جا رہا۔ یا رسول اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش دنیا کے اندر بھیجے۔ میں کہتا ہوں ہر نبی نے زیادہ نہیں کیا تو بڑی مرتبہ ہوگا، حضرت کیا تو بڑی مرتبہ ہوگا، زیادہ نہیں، ایک دفعہ ہی لگا لو کہ اللہ کے نبیوں نے اپنے اپنے دور نبوت کے اندر رب کے حبیب کی آمد کا تذکرہ کیا ہو تو پتا چلا 1,24,000 میلاد کی محفلیں آمینہ کے لال کے آنے سے پہلے ہی منعقد ہوئی۔ حضور ابھی آئے نہیں، تذکرے اللہ نے پہلے ہی کر دیے۔ حضرات محترم، اس آیت کے تحت بڑی ساری گفتگو ہو سکتی ہے ایک ایک بات پہ، لیکن میں تھوڑا سا آگے اپنی گفتگو کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بڑے سارے مقام کے اوپر اپنا میلاد خود بیان کیا، بڑے سارے مقام کے اوپر۔ بندے کہتے ہیں میلاد دکھاؤ، یہ چیزیں دکھاؤ، یہ تمبو دکھاؤ، فروق بھائی کو کہیں گے سونڈ بہاؤ، یہ ساری چیزیں فروع ہیں۔ اصل اصول اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری نعمتیں ہیں۔ فروغ صاحب کے اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر بندہ اٹھ کے کہے مجھے اللہ نے اولاد دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے والدین کو حیاتی دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے عزتیں دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مقام دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں بعد میں ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دیا ہے۔
وہ آیا تو اللہ نے ہمیں عزتیں بھی عطا کر دی، مقام بھی عطا کر دیا۔ حضرات محترم، ساری عزتیں حضور کے نام پہ قربان ہیں، ساری عزتیں حضور کے نام پہ، جس کو جتنا ملا ہے نبی کے صدقے ملا ہے۔ کوئی صدقہ کھا کے شکر بھی ادا کرتا ہے، کوئی صدقہ کھا کے ناشکری بھی کرتا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، حضور کی ولادت پر چرائی بھائی صرف شیطان ہی رویا تھا، باقی سارے خوشیاں منا رہے تھے۔ آج بھی اس کا اثر باقی ہے، باقی سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس کا اثر آج بھی باقی ہے وہ کہتے ہیں جی فضول خرچی ہے۔ میں نے کہا لا خیر فی الاسراف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نیکی کے کام میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتی، تو جو آمینہ کے لال کی آمد کی خوشی میں خرچ کریں اس کے خرچے میں کتنی اللہ برکت عطا کرے۔ اچھا، تو پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں مختلف راتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں شب برات عطا کی، اللہ نے ہمیں جو ہے معراج شریف کی رات عطا کی، اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کی، اللہ نے مختلف راتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے جو لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے نا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے اس سے افضل 12ویں کی رات ہے۔ امام شیخ محقق علی الاطلاق محدث دہلوی شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں، ان سے سوال ہوا کہ حضرت جی دسو لیلۃ القدر افضل ہے جڑی 1000 راتاں تو افضل رات ہے، یا جس رات آمینہ دا لال آیا اے افضل ہے؟ سوال ہو گیا، دو نظریے بن گئے، دو موقف بن گئے۔ امام شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ نے اشیاء کے اندر لکھا کہ اللہ کے محبوب کی جس رات آمد ہوئی وہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ آپ نے 3 اس کی وجوہات بیان کی، 3 وجہ بیان کی۔ ان میں سے ایک وجہ آپ نے یہ بھی بیان کی کہ لیلۃ القدر کے بارے میں رب فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کو یہ مقام ملا ہے، لیلۃ القدر کو یہ عظمت ملی ہے، لیلۃ القدر کو یہ شان ملی ہے، لیلۃ القدر کو یہ رفعت ملی ہے، کیونکہ اس میں قرآن اترا تھا۔ جس رات میں قرآن اترے وہ اتنی فضیلت والی ہوتی ہے، جس رات میں صاحب قرآن آئے اس کا مقام کیا ہوگا۔ قرآن بھی حضور کے صدقے ملا، مہر جی قرآن بھی حضور کے صدقے ملا ہے، تو جس کے صدقے قرآن ملا اور اس قرآن کے صدقے لیلۃ القدر ملی، تو پتا چلا لیلۃ القدر سے بھی 12ویں کی رات افضل ہے جس میں صاحب قرآن آمینہ کا لال تشریف لائے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے مختلف مقامات کے اوپر میلاد کا تذکرہ کیا ہے، میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ بھی تذکرے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ صحابہ بھی ذکر رسول کی محفلیں سجاتے تھے، ہم بھی سجاتے ہیں، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ انداز بدل جانے سے مقصد نہیں بدلتا، مقصد وہی رہتا ہے جو صحابہ کا تھا کہ سرکار کو راضی کرنا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں جب سرکار آگے تو پھر بہاروں پہ بہار آ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے خود ہی ایک موقع پر میلاد بیان کیا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت عرباز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں جلوہ فرما ہے، حضور صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وساخبرکم باول امری۔ فرمایا انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لہا نور اضاء لہا منہ قصور الشام۔ حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔
حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا ہے. حضور نے اپنا میلاد, تسی بھی تھوڑا جا بولو, حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا ہے. کئی دفعہ چرائی صاحب بندیاں نو آکھیے جی بندے بولو کوئی, تسی بھی کوئی حرکت نو برکت دیو. تے ایک جگہ تے نا حضرت صاحب ایک بیان پہ کردے ہن تے ایک بابا کھلو گیا بیان دے دوران ہی, تے بیان دے دوران ہی کھلو کے آندا جدو حضرت صاحب کہن بار بار بولو بولو, او بابا کھلو کے کہندا چوکھا ہی سیانا سی, آکھیا جی یہ اسیں ہی بولنا تے تانوں کادے واسطے بلایا ہے. تے اس لیے کہ کام دو طرفہ ہی ہوندا ہے, یک طرفہ نہیں ہوندا. کچھ تساں بولنا ہے, کچھ اساں بولنا ہے. دیو جی حضرت صاحب نو کی تھے. حضرات محترم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا میلاد خود بیان کیا ہے. صحابہ کا مجمع حضور فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین, میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب ان آدم لمنجادل فی طینتہ, جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور غارے کے درمیان تھے. اور فرمایا واسا اخبرکم باول امری, اور میں اس کی خبر بن کے آیا ہوں جس کی بشارتیں وبشارت عیسیٰ, عیسیٰ بھی دیتے رہے ہیں, ودعوت ابراہیم, اور میں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا ہے وہ بن کے تشریف لایا ہوں. اور حضور فرماتے ہیں وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي, فرمایا کہ میں اپنی والدہ محترمہ کے بطن اطہر کے اندر تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ کے بطن اطہر سے ایک نور نکلا. کیا نکلا جی؟ نور نکلا. اے آن جان والا مسئلہ ہے یار, محفل چ ہوندا ہے, اے رلوں نہیں تساں گھبرانا ہے, اے تے رواج پیا چل گیا ہے. تسی ادھر ویکھنا ہے پیچھے سٹیج دے وچوں چاہوں ہاں ادھر انگل ادھر انگل گھڑیاں ویکھ, اے سارا نظام اے بڑے عرصے تو پیا چلدا ہے. تسی ادھر ویکھنا ہے, جنہ پڑھنا انہاں پڑھ جانا, جنہ ٹرنا انہاں ٹر جانا, جنہ روٹی کھانی روٹی کھا لینی, جنہاں نوں اور کوئی کام ہے ٹر جانا. تسی ادھر ممبر ول دھیان رکھیا کرو بندہ کی پیا بیان کردا. کئی بندیاں نوں ادھی سمجھ لگدی ہے. میں رمضان چ درس قرآن دیندا ہاں اپنی مسجد چ, کئی بندے ہوندے ہن اپنا ستے رہندے ہن, کئی ادھ وچ گھر آندے ہن تے کئی پہلوں ہی پڑھ کے ٹر کے پھر آ جاندے ہیں. اکثر بندیاں نوں مسئلہ غلط سمجھ لگ جاندا. وہ بندے آ کے قاری صاحب نے جی یہ مسئلہ بیان کیتا, قاری صاحب نے تو صحیح بیان کیتا, تیرے اپنے کان خراب ہوئے ہیں. تو اس واسطے جو بھی بندہ منچ پہ بیٹھا ہو اس کی گفتگو کو سنا کرے, یہ آنے جانے والے سلسلے کی طرف نہ دھیان کیا کرے. حضور فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین, میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور غارے کے درمیان تھے. فرمایا انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے دنیا کے اندر آیا ہوں. وبشارت عیسیٰ, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں جو وہ اپنی امت کو دیتے رہے ہیں. فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي, فرمایا میں اپنی والدہ محترمہ کے بطن اطہر کے اندر تھا. وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ, میری والدہ محترمہ بیان کرتی ہے کہ میرے بطن اطہر سے ایک نور خارج ہوا. أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قَصُورُ الشَّامِ, اللہ نے اس نور کی برکت سے حضرت آمینہ کی آنکھ کے اندر اتنی روشنائی کو تیز کر دیا. حضرت آمینہ فرماتی ہے میں مکے کے اندر تھی, میں جائے ولادت پر تھی, میں مکے کے اندر حضور کے پیدا ہونے کے مقام پر تھی. میرے بطن سے نور نکلا, وہ نور کی برکت سے میں نے سینکڑوں میل دور شام کے محلات دیکھ لیے. میں نے کہا جس نبی کے بطن اطہر سے نکلنے والے نور کی برکت سے حضرت آمینہ سینکڑوں میل دور دیکھ لیتی ہیں, اس نبی کے خود نور ہونے کا مقام کیا ہوگا, اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, اس کی بصارت, اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, اس کی بصارت کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم, حضور نے اپنا شجرہ نسب خود بیان کیا ہے, وہی ہم بیان کرتے ہیں, وہی حضور بیان کر کے. حضور نے فرمایا فج ان اللہ تعالی خلق الخلق, جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, ثم جعلہم قبائل ثم جعلہم فرقتین, دو اللہ نے گروہ بنائے. فجعلنی فی خیرہم, ان گروہوں میں سے جو اچھا اور بہترین گروہ تھا اس کے اندر مجھے رکھا. ثم جعلہم قبائل, پھر اللہ نے دو قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم, پھر اللہ نے جو بہتر قبیلہ تھا
اس کے اندر مجھے رکھا. پھر ثم جعلہم بیوتن، اللہ نے پھر مختلف گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم ونفسا، فرمایا جو بہترین گھروں میں سے گھر تھا، جو بہترین گھروں میں سے جائے آمینہ، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کا گھر تھا. حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مخلوق کو تخلیق کیا، ساری کائنات کو بنایا، اللہ نے ساری کائنات کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا. فجعلنی فی خیرہم، جن دو گروہوں میں سے جو بہترین گروہ تھا اس میں سے مجھے رکھا. پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل، اللہ نے مختلف قبیلے بنائے، ان قبیلوں میں سے جو بہترین قبیلہ تھا اللہ نے اس میں مجھے رکھا. ثم جعلہم بیوتن، پھر اللہ نے مختلف گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم ونفسا، فرمایا اللہ نے میرا گھر بھی وراء الورا بنایا ہے اور مجھے بھی وراء الورا پیدا کیا. کہا ساری کائنات سے افضل اللہ نے مجھے پیدا کیا. یہی پیغام ہم کہتے ہیں کہ ساری کائنات سے افضل حضور ہیں. حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر ادائی وراء الورا ہے، ہر ادائی وراء الورا ہے. قرآن کا تذکرہ قرآن کے اندر مطالعہ کریں نا تو بڑے سارے اللہ کے نبی آئے ہیں، لیکن جب ان کی نبوت پر اعتراض ہوتا تھا جواب وہ خود دیتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کی دور نبوت کے اندر کافروں نے اعتراض کیے، بتاؤ تم اللہ کے نبی ہو، ہمیں دلیل دو. سارے نبی خود جواب دیتے رہے، لیکن جب حضور کی باری آئی ایک کافر بول کے کہنے لگا وحی میں تاخیر ہوگی، تو کہنے لگا اللہ نے اپنے حضور کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تو نے جواب نہیں دینا، جواب میں خود ارشاد فرماؤں گا. سارے نبی جتنے بھی آئے ہیں سب نے جواب خود دیے، لیکن جب آمینہ کا لال آیا، جب کائنات کا والی آیا، اللہ نے قاعدے بدل دیے، اللہ نے قواعد بدل دیے. کہا وہ میرا حبیب ہے، اے محبوب تیری رسالت پر اعتراض ہوگا تو میں کہہ دوں گا یاسین والقرآن الحکیم انکا من المرسلین، کیا محبوب تو مرسلین میں سے ہے. جب لوگ کہیں گے اے محبوب تجھے چھوڑ دیا اللہ نے، اے اللہ کے نبی تجھے تو اللہ نے چھوڑ دیا، وہی آنے میں تخیر ہوگی. اللہ فرماتا ہے محبوب تو نے جواب نہیں دینا، میں خود جواب دوں گا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم ہے، جب وہ رخساروں پہ آ جاتی ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ دشمن بنایا ہے. یہ تو لوگ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے اللہ بہتر بنا دے گا. اللہ تیری ہر گھڑی کو پہلی گھڑی سے بہتر بنا دے گا. اگلی آئے تو کمال ہی کر دیا. فروغ صاحب نے محفل سجائی ہے، انہوں نے بندہ پوچھے کیوں سجائی جی؟ یہ کہندے جی اللہ دی رضا واسطے سجائیے. تسی سارے کنے ماشاءاللہ نوجوان ساتھی بزرگ آئے ہو، میں تو انہوں پوچھاں گا کیوں آئے ہو؟ تسی کہنا جی اللہ دی رضا واسطے آئے ہیں. اللہ دی رضا واسطے آئے ہو جی؟ اللہ دی رضا واسطے آئے ہیں. نماز پڑھ دے ہو، نیت کر دے ہو واسطے اللہ تعالیٰ دے. حج کر دے ہو، نیت کر دے ہو یا اللہ تو راضی ہو جا. بڑی مشقت والی عبادت ہے، کہیں میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، پھر جمرات ہیں، پھر وہ 5 دن کے جو مناسک حج ادا کرنے ہیں. سارے کام غازی اپنے جسم کی بوٹیاں کروا دیتا ہے. بندہ اس سے پوچھتا یار کیوں کروائیاں نہیں؟ وہ بھی کہتا اللہ کی رضا کے لیے. ہر سال بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صاحب نصاب جتنا مال ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. جب بندہ پوچھتا یار اپنے حلال مال میں سے اتنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، کیوں ادا کر رہے ہو؟ وہ بھی جواب دے گا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. لیکن رب فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت تک کے لیے سارے نمازی کہیں گے مالکہ تو راضی ہو جا، سارے تہجد گزار کہیں گے مالکہ تو راضی ہو جا، سارے قرآن کے قاری کہیں گے مالکہ تو راضی ہو جا، سارے غازی کہیں گے مالکہ تو راضی ہو جا، سارے حافظ کہیں گے خالق کائنات تو راضی ہو جا، سارے مفتی کہیں گے علم حاصل کرنے کے بعد اے مولا تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، سارے مفسر کہیں گے مالکہ تو راضی ہو جا، سارے محدث کہیں گے مالکہ تو راضی ہو جا. ساری کائنات کی طرف
طرف سے ایک ہی آواز ہوگی. اتنی مشقت کے بعد, اتنی پریشانی کے بعد, اتنی محنت کے بعد عبادت کی ہے. کیوں کی ہے؟ فرمایا اللہ تو راضی ہو جا. رب فرماتا ہے محبوب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے, میں نے تیرے لیے اصول بدل دیا. والا سوفا یوتی کا رب کا بتردا. ساری کائنات کہتی ہے مالکہ تو راضی ہو جا, میں خالق ہو کر کہتا ہوں محبوبہ تو راضی ہو جا. میں زندہ باد, زندہ باد, زندہ. حضرات محترم, خدا کی رضا, یہی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ کیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرات محترم, جتنے بھی حضور کے تذکرے کیے جائیں تو حضور کی شان کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ نے حضور کو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ نے تو حضور کو دلیل بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ دلیل بنا کر بھیجا. یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے. میں دلیل دوں, میں دلیل دوں, میری دلیل میرے برابر علم کا بندہ توڑ سکتا ہے, یا میری دلیل مجھ سے زیادہ علم والا بندہ توڑ سکتا ہے. قرآن کا اصول ہے نا فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. میں دلیل دوں حضرت صاحب یہ میرا اصول ہے, یہ میرا قاعدہ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. میرے برابر علم رکھنے والا بندہ اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے, میری دلیل کو توڑ سکتا ہے. یا مجھ سے زیادہ علم والا بندہ میری دلیل کو توڑ سکتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. جب بندہ دلیل دیتا ہے تو غور کیا جاتا ہے دلیل آئی کس طرف سے ہے. بندہ سامنے دلیل آئی کس کی طرف سے ہے. میرے جیسا فقیر دلیل دے گا, کوئی بھی اٹھ کے کہے گا حضرت صاحب یہ مسئلہ غلط ہے, مجھے علم ہوا تو میں بیان کروں گا بھائی یہ اس طرح میں نے کتاب کے اندر پڑھا, یہ حوالے میرے پاس موجود ہے, میری لائبریری کے اندر آ جانا, میں دکھا دوں گا. اب کوئی بھی بندہ دلیل توڑ سکتا ہے جب بندہ کوئی دلیل دیتا ہے, لیکن دو وجوہات کی بنا پر. یا تو اس بندے کے برابر کسی کا علم ہو, یا اس بندے سے بڑھ کر کسی کا علم ہو. اللہ نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا ہے. نہ اللہ کے برابر کسی کا علم ہو سکتا ہے, نہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم ہو سکتا ہے. دلیل بھی وراء الورا ہے, دلیل بھی یکتا ہے, دلیل بھی بے مثال ہے, مدلل بھی بے مثال ہے. نہ کوئی دلیل والے پر اعتراض کر سکتا ہے, نہ کوئی دلیل دینے والے پر اعتراض. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ تیری وحدانیت کا اعلان. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ, کیوں دے رہو نعرہ یا رسالت, رسول اللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دلیل آئی ہے اللہ کی طرف سے, جس کے علم کی کوئی حد بیان کر ہی نہیں سکتا. نہ اللہ کے برابر کسی کا علم ہے حضرت, نہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا علم ہے. مدلل بھی بے مثال ہے, دلیل بھی یکتا ہے. اللہ نے تو اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بھیجا ہے. حضرات محترم, حضور کا بچپن, حضور کی شان وراء الورا ہے. بات کو آخری کلمات کی طرف لاتا ہوں. حضور نے بچپن بھی بڑا وراء الورا گزارا ہے. اور حضور کا بچپن, حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کی ٹوٹل ایک علم کی بات لے جاؤ, اللہ حضرت نے لکھا حضور کی ٹوٹل 14 دائیاں تھی. کتنی؟ 14 دائیاں تھی. کوئی بھی بے ایمان رہی اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ساری با ایمان ہیں, ساری ایمان والی ہوئی ہیں. ان میں سے 4 مشہور ہیں. ام ایمن ہیں, حضرت سویبہ ہیں, اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی شان وراء الورا ہیں. آپ کہتی ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ میں بڑی محتاج اور بڑی غریبنی تھی, میرے گھر کے اندر چولہا نہیں تھا جلتا, بڑی ساری مشقتیں اٹھائی میں نے. اور حضرت حلیمہ خود ہی فرماتی ہیں کیونکہ جب بندہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے نا تو دودھ کی برکت سے بچہ نشو نما پاتا ہے. تو جو دودھ ہوتا ہے وہ بچے کے جسم کا حصہ بنتا ہے, بچہ بڑھتا ہے, پھولتا ہے. تو حضور نے دودھ پیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ مشرکہ نہیں تھی. اللہ نے جتنی بھی دائیوں کا حضور کے لیے انتخاب کیا ساری مومنہ بن کے آئی تھی. حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ، میری ایک بیٹی تھی شیمہ، میرا ایک بیٹا تھا عبداللہ اور میرا شوہر تھا حارث اور ہم 4 افراد مختلف دائیوں کے ساتھ قافلے کی صورت میں مکے آئیں. اور مکے میں آنے کے بعد ہم نے مختلف گھروں کے اندر سے بچے کو لینے کی کوشش کی. بڑے ساری امیر بچوں کی دائیاں بچے لے کر چلی جاتی، لیکن حضرت حلیمہ آپ فرماتی ہیں میں ایک ایسے گھر کے پاس چلی گئی جہاں سے ساری دائیاں چلی جا رہی، کیونکہ دائی آتی اس وجہ سے تھی کہ دائیوں سے وہ پرورش اس وجہ سے کرواتے تھے کہ وہ جو دائیاں ہیں وہ دائیاں بچے کو لے کر جاتی تھی. عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو دائیاں ہوتی تھی بچے لوگ اپنے دائیوں کو دیتے تھے، وہ دائیاں جا کے پرورش کرتی تھی، بچہ اچھی زبان بولنے والا بن جاتا تھا، فصیح زبان بولنے والا بن جاتا تھا. حضرت علیمہ فرماتی ہیں میں بھی حضور کو لینے کے لیے جب میں مختلف گھروں کا چکر لگاتے ہوئے حضور کے گھرانے کے پاس گئی نا، حضرت عبد المطلب سے کچھ نہیں ہے فروغ صاحب، حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے کہا میرا بھی ایک پوتا ہے لیکن یہ بات سن لے کہ وہ یتیم ہے، اس کا باپ کوئی نہیں. حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میں آئی تو تھی طائف سے، لیکن دل کے اندر یہ خلش تھی کہ آج میں اس کو بھی نہ لے کر گئی تو لوگ مجھے تانے دیں گے علیمہ خالی ہاتھ گئی تھی، خالی ہاتھ واپس آ گئی ہیں. علیمہ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آپ کے دادا عبد المطلب کے ساتھ گئی. جب میں نے حضور کا نورانی چہرہ دیکھا تو آپ کے مبارک آنکھوں سے ایک نور نکل رہا تھا، نور آسمانوں کی طرف جا رہا تھا. علیمہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے پہلے 7 دائیوں نے حضور کو دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن حضور نے دودھ تناول نہیں کیا، لیکن حضرت علیمہ فرماتی ہیں حضور نے میرا دودھ نوش فرمایا اور حضور مجھے اتنے پسند آئے میں حضور کو لے کر جا رہی تھی. میں نے حضرت عبد المطلب سے بات کی، اپنے شوہر حارث سے بات کی، ایک بچہ ہے یتیم ہے میں اس کو لے کر جانے لگی ہوں. حارث نے کہا چلو ٹھیک ہے اسے لے کر چلی جاؤ. رات کا وقت حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا چلو صبح طواف کعبہ کروں گی بچے کے ساتھ اور صبح جو ہے وہ طواف کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گی. حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میں صبح اٹھی، اپنے خاوند کو ساتھ لیا، حضرت شیمہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا. طواف کعبہ کر رہی تھی، میرا دل کیا کہ میں حضور علیہ السلام کو گود میں لے کر حجر اسود کا بوسہ لوں. کہتی ہیں جب میں نے حضور کو بوسہ دلوانے کے لیے حجر اسود کے پاس حضور کا منہ کیا، کہتی ہیں پہلے جب میں نے منہ کیا تو حجر اسود کا بوسہ لیا، لیکن جب میں حضور کا منہ مبارک، حضور کا چہرہ اقدس، حضور کے ان ہوا الا وحی یوحا والے لب آگے کرنے لگی، حضرت علیمہ فرماتی ہیں میں دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے میری گود کے اندر ہے. جب میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو میں نے آگے بڑھ کر لیا، لیکن میں کیا دیکھ رہی ہوں یہ آمینہ کا لال کتنا پیارا ہے، کتنی شانوں والا ہے. ماں آگے کرنے لگی، حجر اسود خود ہی آگے آمینہ کے لال کے لب چوم رہا، آمینہ کے لال کے لب چوم رہا ہے. حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میں گھر لے کر چلی گئی. ساری جب سے حضور میرے گھر میں گئے میں نے کبھی چراغ نہیں جلایا. حضرت ساتھ والی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگئی، کہا علیمہ ساری رات تیرے گھر میں روشنی رہتی ہے، پہلے تو بڑی غریب نہیں تھی، تیرے پاس چراغ نہیں تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، تیرے پاس تیل نہیں تھا، یہ سارا مال کہاں سے لائی ہے؟ حضرت علیمہ فرماتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج، فرمایا مجھے کسی بھی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، جب سے آمینہ کا لال آیا ہے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آمینہ کے لال کو جس طرف بھی لے کے جاتی ہوں روشنیاں ہی روشنیاں ہو جاتی ہیں، اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. یہ حضرت علیمہ نے حضور کا مقام بیان کیا. حضور کا بچپن نرالا، حضور کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا، بڑے اوج پر ہے تیرا مقدر. حضرت علیمہ نے بڑی حضور کی خدمت کی، لیکن حضرت علیمہ بزبان حال یہی کہہ رہی تھی کہ دنیا کہتی ہے علیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو علیمہ میرے نبی نے پالا ہے. حضور بچپن میں عبداللہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے تو آپ جو ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں گھر آ کے حضرت علیمہ سعدیہ کو یہ میرا رضائی بھائی کتنی شان والا ہے.
جب میرے ساتھ جاتا ہے تو جس جنگل میں جاتا ہے اللہ اس کو ہریالی عطا فرما دیتا ہے، جس جنگل کے اندر سے یہ گزرتا ہے وہ سبزہ اس جنگل میں سبزہ اگاتا ہے۔ فرمایا جہاں یہ بیٹھ جاتا ہے بادل کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کرتا ہے۔ حضرت علیمہ کی شان وراء الورا ہے، لیکن یہ ساری شانیں حضور کے صدقے ملی ہیں۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، اور وہ جو سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے۔ حضرات محترم آخری پیغام دینے لگا ہوں، جتنے بھی دوست آئے ہیں میلاد کا مقصد سمجھیں۔ میلاد منایا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میلاد والے کی بات کو اپنی زندگی پر نافذ کر کے عاشقوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فرامین ہمارے لیے باعث نجات ہیں، اور آپ کی جتنے بھی آج میں تو یہ گزارش کرتا ہوں جتنے بھی آج بے نمازی آئے ہیں اس میلاد والی محفل کی برکت کے صدقے نیت کر لیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، قرآن نہیں تھے پڑھتے تو قرآن پڑھیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم پڑھائیں گے۔ حضور کی جتنی شانیں بیان کی جائے کم ہیں، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ میری ادنا سی حاضری تھی، ادنا سا میں ناقصہ کم علم بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تا حیات کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد فاروق صاحب کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اب جتنے پیچھے مہمان ہیں انشاءاللہ آپ انہیں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو میلاد کی برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔